بشار الاسد کے 59 سالہ اقتدار کا خاتمہ. محمد الجولانی. This just shows you that the will of the people cannot be defeated. اسے دمشق سے بھاگ کر رشیا میں بنا لینی پڑی. اس کے پیچھے کون کون سی فورسز انوالو تھی؟ اپنا گورنمنٹ سٹائل ہے وہ 180 ڈگری کے ساتھ جو ہے اس نے ٹوٹلی ٹرن لیا. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 23 ملینز کے قریب جو لوگ ہیں وہ سیریا کو چھوڑ کے ڈسپرس ہو گئے. کی جو کمانڈ تھی وہ آلموسٹ 70-80% ایریا کے اندر ہو چکی تھی. اس سارے سینیریو میں بشار الاسد کو فائدہ ہو گیا کہ ایک جو مزاحمتی گروپ تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. ادلب ایک سٹی ہے جس کے اندر HTS جو کہ اپوزیشن فائٹرز کی ایک آرگنائزیشن ہے. سیریا کا جو ادلب سٹی تھا اس کے اندر حکمرانی تھی HTS کی. الیپو سٹی کے اندر بشار الاسد کا جو کمانڈر تھا اس کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے. کانفرنس کے اندر اسد کو جو ہے وہ کہا گیا تھا پیوٹن کی طرف سے اور ایرانین پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ ابھی جو ہے وہ یو ہیو ٹو ڈو، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈو ڈائلاگ ود دی اپوزیشن فائٹرز. 8 دسمبر 2024 بشار الاسد کے 59 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا. أول دفعة من الضباط الذين سيكونون نواة جيش للثورة عظيم نحرر به سوريا بأكملها بإذن الله. وہ سیریا جس پہ بشار الاسد اور اس کی فیملی پچھلے 60 سال سے برسر اقتدار تھی، آخر کار اسے اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. This is a new day. This just shows you that the will of the people cannot be defeated. This is the happiest moment we will ever get. It's finally happening after 14 years. We waited for this for 14 years. بشار الاسد کا اس طرح سے بھاگنا بہت سارے کویسچنز، بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پچھلے 60 سال میں بشار الاسد اور اس کی فیملی جو کہ برسر اقتدار تھی، ان کی پوری کمانڈ تھی، ان کی ایک پورا بروٹل ہسٹری تھی جس کا ایک پورا گرپ تھا سیریا کے اندر، اسے دمشق سے بھاگ کر رشیا میں بنا لینی پڑی. اس کے پیچھے کون کون سی فورسز انوالو تھیں؟ مینز بہت سارے گروپس جو مجاہدین کے یا اپوزیشن فائٹرز کے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری فورسز تھیں. ابھی اس وقت سیریا میں کون رولر ہے یا کون اس وقت کمانڈ سنبھالے ہوئے اور سیریا کی جو حکمرانی ہے وہ اس وقت کس کے کھاتے میں آئی ہے؟ سیریا کو کانکر کرنے کے بعد اس وقت اس کا رولر کون ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آگے چل کے ہم خلاصہ کرنے والے ہیں ان تمام سوالات کو، اور ون بائی ون ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سیریا کے ساتھ ایسا کیا ہوا، حقائق کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ساری چیزیں کیسے ان لائن ہوئی. مارچ 2011 میں پروٹیسٹرز نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. بشار الاسد کا گورنمنٹ سٹائل اپنے باپ سے ٹوٹلی مختلف تھا. وہ چاہتا تھا لوگ جو ہے وہ اس کو ایز ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کے طور پہ کنسیڈر کریں، لوگ سیریا کے اندر پولیٹیکل ڈیبیٹس کریں، لوگ ایک کنسٹرکٹیو وے میں چیزوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساری جو سوچ تھی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ وے میں جو سوچنا چاہ رہا تھا، وہ اس وقت تھوڑی سی اس کو سیٹ بیک ہوا جب سیریا کے لوگوں نے کافی حد تک ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ سیریا کے اندر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے، پراپر الیکشن ہونی چاہیے، اور الیکشن سے چوز ہوا وہ کینڈیڈیٹ وہی آ کے سیریا کے اندر حکمرانی کرے. اس کے لیے چونکہ سیریا کے اندر صرف اور صرف بشار الاسد کی ہی پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اس کے لیے انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی. 2, 3, 4 پارٹی ایجنڈا دینا شروع کر دیا کہ 2 to 3 پارٹیز ہونی چاہیے، 4 پارٹیز ہونی چاہیے، یا 5، یا جتنی بھی کوئی پارٹیز بنانا چاہتا ہے اس کو الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ پارٹیز بنائے اور ساتھ ساتھ الیکشن کے اندر حصہ بھی لے. اور اسد کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے. اس سے ہوا یہ کہ وہ ویو جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اسد کو جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے پبلک کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے تھرو ایک پولیٹیکل ویوز کو سننا ہے، چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، اور ایک کنسٹرکٹیو جو ہے اور ڈفرینٹ معاشی پالیسی کے ساتھ لوگوں کی رائے کے ساتھ چیزوں کو لے کر چل کے ایک سیریا کو ایک بہتر ملک بنانا ہے. اس کی جو پالیسیز تھی اپنے فادر سے ٹوٹلی کنٹراڈکٹ کر رہی تھی. اس کا فادر جو تھا وہ انتہائی اسٹرکٹ، اور اس کے دور کے اندر پولیٹیکل ڈیبیٹس اور پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے اوپر بھی سزائیں دی جاتی تھیں. اس کا سینٹرلائزڈ گورنمنٹ سسٹم تھا. حافظ اسد جو کہ بشار الاسد کے فادر تھے، انہوں نے تقریباً 30 سال جو ہے وہ سیریا کی حکمرانی کی، اور ان کا جو ٹوٹلی سٹائل آف گورنمنٹ تھا وہ سینٹرلائز تھا. اس لیے ان کے دور میں کسی کو بھی ڈیبیٹ کرنے کی اجازت ملی نہیں، اور کسی قسم کی کوئی پروٹیسٹ یا کسی قسم کی ایسی سچویشن بنی نہیں جس کی وجہ سے اس کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹف ٹائم ملے.
बशार अल असद ने ये मिस्टेक की लोगों का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए, लोगों को थोड़ा सा ये रियलाइज करवाने के लिए कि मैं एक डेमोक्रेटिक इंसान हूँ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर मैं बिलीव रखता हूँ, उससे चीजें जो है वो डिफरेंट वे में चलना शुरू हो गई। प्रोटेस्टर्स ने 2011 मार्च के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, तब जाके बशार अल असद को एहसास हुआ कि अब जो है वो कहानी थोड़ी सी आगे चली गई है। बशार अल असद ने जो अपना गवर्नमेंट स्टाइल है वो 180 डिग्री के साथ जो है उसने टोटली टर्न लिया और वो भी अपने फादर की तरह एक ब्रूटल और सेंट्रलाइज्ड जो है वो गवर्नमेंट स्टाइल की तरफ चला गया। उस वक्त उसने जो है वो ब्रूटलिटी की इंतहा कर दी जब उसने कम अज कम 500,000 के करीब लोगों को जो है वो वहाँ पे कत्ल कर दिया, हलाक कर दिया, और इसके साथ साथ तकरीबन 23 मिलियंस के करीब जो लोग हैं वो सीरिया को छोड़ के डिस्पर्स हो गए। कोई जॉर्डन चला गया, कोई लेबनान चला गया, कोई किसी और कंट्री में, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो जो है मूव कर गए। सिविल वार जो है वो स्टार्ट हो गई 2011 के अंदर और असद की गवर्नमेंट को चैलेंज करना शुरू कर दिया। असद रजीम के खिलाफ एक हवा बनती चली गई और चीज़ें जो है वो उसके खिलाफ बनती चली गई। इसमें एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट और बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि असद की जो फैमिली है वो शिया रिलीजियस या शिया फिरके से ताल्लुक़ रखती है। 90% जो लोग हैं सीरिया के अंदर वो सुन्नी फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेजॉरिटी जो थी वो सुन्नियों की थी और मेजॉरिटी ये डिमांड कर रही थी कि चूंकि हमारी मेजॉरिटी और पब्लिक की मेजॉरिटी के हिसाब से जो है वो हुक्मरानी होनी चाहिए, यानी कि हुक्मरान वो होना चाहिए जो पब्लिक का नुमाइंदा हो और पब्लिक की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हो, ताकि उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनके फ्यूचर प्लान को हल करने के लिए वो बेहतर पॉलिसी बना सके। तो एक तरह से एक छोटे ग्रुप का एक बड़े ग्रुप के हुक्मरानी का स्टाइल था ये बशार अल असद की गवर्नमेंट। इस सारे सिनेरियो के अंदर बशार अल असद को सपोर्ट थी ईरान की और साथ में रशिया की। 2016 में जब सिविल वार बहुत स्पीड से बढ़ गई तो रशिया ने एयर स्ट्राइक्स की, अपने एयरक्राफ्ट्स भेजे सीरिया के अंदर, इसके साथ ईरान ने अपनी फोर्सेस को भेजा, तो इन्होंने वो जो सिविल वार थी उसको एक तरह से क्रश कर दिया। उसके बाद 2019 तक बशार अल असद की जो कमांड थी वो ऑलमोस्ट 70-80% एरिया के अंदर हो चुकी थी। बशार अल असद मैक्सिमम अपना एरिया जो सीरिया का है वो बचा चुका था इन सारे फाइटर्स से। 2019 में जो कुर्दिश फाइटर्स हैं उन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया बशार अल असद के साथ। कुर्दिश फाइटर्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं, कुर्दिश फाइटर्स वो फाइटर्स हैं जो तुर्की के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं या जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, जो कि कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। वो क्लेम करते हैं कि तुर्की का बहुत बड़ा एरिया जो है वो उनका है और हुक्मरानी का हक कुर्दिश पीपल्स को है। इसलिए कुर्दिश फाइटर्स जो हैं वो मैक्सिमम फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट तुर्की, और तुर्की भी उनके खिलाफ बॉम्बिंग भी करता है और अपनी फोर्सेस के थ्रू उनको सेट बैक करने की कोशिश करता है। जब तुर्की ने 2019 में कुर्दिश फाइटर्स के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया तो कुर्दिश फाइटर्स के पास 2 साइड्स पे फाइट करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने बशार अल असद के साथ जो है वो सीज फायर किया। इस सारे सिनेरियो में बशार अल असद को फायदा हो गया कि एक जो मज़ामती ग्रुप था वो पीछे हट गया और उसने सीज फायर की वजह से पीस एग्रीमेंट कर लिया असद के साथ, और उनका जो टोटली रुझान था वो सारा तुर्की की तरफ हो गया। इस सिनेरियो के क्रिएट होने की वजह से बशार अल असद की पोजीशन और मुस्तहकम हो गई एंड ही वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन। तो कहानी में ट्विस्ट आता है 27 नवंबर 2024। अदलब एक सिटी है जिसके अंदर HTS जो कि अपोजिशन फाइटर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, HTS से स्टैंड करती है हयात तहर अल शाम, जिसके फाउंडर एंड कमांडर हैं अबू मोहम्मद अल जलील। ये अदलब सिटी के अंदर पूरी कमांड रखते थे, यानी कि सीरिया का जो अदलब सिटी था उसके अंदर हुक्मरानी थी HTS की। हयात तहर अल शाम जो ऑर्गेनाइजेशन है अपोजिशन फाइटर्स की, उनकी हुक्मरानी थी। उनके पास इस पूरे सिटी का कंट्रोल था 2016 से ऑनवर्ड 2024 अभी तक। तो ये शहर जो था वो उनके कंट्रोल में था, इसके ऊपर उनकी पूरी ग्रिप थी और वो अपनी फोर्सेस को जो है री अरेंज कर रहे थे और एक तरह से हिकमत अमली बना रहे थे असद के साथ फाइट करने के लिए। अब 27 नवंबर 2024 को कुछ यूं होता है कि अपोजिशन फाइटर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अपोजिशन फाइटर्स में 4 से 5 डिफरेंट किस्म की जो है वो फोर्सेस थी या डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस थी। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो फ्रंट पे या जिसको प्रोमिनेंट कह सकते हैं वो थी HTS, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा तुर्किश फोर्सेस थी, इसके अलावा नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन थी और इसके साथ साथ एक अहरार के नाम से ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 से 5 जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक करना शुरू होगी।
ادلب شہر کے ساتھ ہی انہوں نے اسٹرائک سٹارٹ کر دی اور انہوں نے رجحان کر دیا الیپو سٹی کے اندر. الیپو سٹی کا جو گورنر تھا وہ بشار الاسد کا رائٹ ہینڈ تھا اور بشار الاسد اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرتا تھا. وہاں پہ ان کی آپس میں اسٹرائک ہوئی ہے 27 نومبر 2024 کو. ایک دن کے بعد یعنی کہ ایک دن کی اسٹرائک کے بعد الیپو جو سٹی تھا وہ سیریا کا سب سے بڑا سٹی ہے. الیپو سٹی کے اندر بشار الاسد کا جو کمانڈر تھا اس کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے اور الیپو سٹی کے اندر جو ہے وہ ایچ ٹی ایس اور اس کی جو اپوزیشن فورسز ہیں وہ جو ہے وہ اس کو کنکر کر لیتی ہیں, اس کو فتح کر لیتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو جاتی ہیں. یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے 27 نومبر سے لے کر 8 دسمبر تک. اس میں تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم تھا. ایک ہفتے کے اندر جو ہے اپوزیشن فورسز اسٹرائک کرتے بشار الاسد کی جو آرمی تھی یا اس کی پولیس تھی یا فورسز تھی اس کو دھکیلتے وہ دمشق تک پہنچ جاتی ہیں. اب بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے کویسچنز پیدا ہوتے ہیں. کیا بشار الاسد کی فورسز جو ملٹری فورسز تھی وہ اتنی ویک تھی کہ انہوں نے ایک ہفتہ بھی ریزسٹ نہیں کیا؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. بشار الاسد کی جو فورسز تھیں اس میں جو میکسیمم فورسز کے لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا. جیسے ہی انہیں لگا کہ جو اپوزیشن فورسز ہے وہ ڈومیننٹ کر رہی ہے, وہ اسٹرائک کر رہی ہے اور وہ اب جو ہے وہ دمشق تک پہنچ جائیں گی, تو رستے میں جتنی بھی فورسز آئی ہیں انہوں نے اپنے سرنڈر کرتے گئے, اپنے ہتھیار جو ہے اپوزیشن فورسز کو دیتے گئے. یعنی کہ جو ٹرن آؤٹ تھا رولر کا, وہ جو چینج ہو رہی تھی حکمرانی, اس کی وجہ سے جو ملٹری فورسز تھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ ریزسٹنس شو نہیں کی اور انہوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک کی جو فورسز ہے ملٹری فورسز وہ اتنی آسانی سے سرنڈر کیوں کر رہی تھی؟ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ جو سیریا کی جو ملٹری فورسز تھیں وہ بہت زیادہ کرپشن کا شکار تھی. ایک چیز, دوسری کہ وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے فائٹ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو جب کبھی کسی حکمران کو بچانے کے لیے ملٹری فورسز کی بلیو ہی نہ ہو یا نیت ہی نہ ہو کہ ہم نے اس کی حکمرانی بچانی ہے یا اس خاص یا اسپیسیفک بندے کے لیے فائٹ کرنی ہے, تو وہ جو ملٹری فورس ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے اور اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ملک کو بچانے کے لیے یا اپنے جو پریزیڈنٹ ہے یا صدر ہے یا بادشاہ ہے اس کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر تھا کہ بشار الاسد نے بہت سارے جو ملٹری کے اندر لوگوں کو بھرتی کیا ہوا تھا وہ تھے جو پریزنرز تھے, جو آتے تھے وہاں پہ پریزنر میں اور ان کو اٹھا کے جو نا وہ ملٹری فورسز کے اندر ایڈجسٹ کر دیتے تھے کہ جی اب آپ سے جو ہے وہ آپ ہمیں سرو کریں گے ایز اے ملٹری آفیسر اور ایز اے کہہ سکتے ہیں فوجی جوان. تو وہ جو بندہ پریزن میں تھا اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا, اس کی کیا انٹینشن ہوگی کسی بھی ایسے بندے کو بچانے کے لیے جو ان کے اوپر رول کر رہا ہو یا جو ان کے اوپر سختی اور زیادتی کر رہا ہو. دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ جو ٹوٹلی سیریا کی گورنمنٹ تھی یا بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی وہ ایرانین فورسز کے اوپر ملٹری فورسز کے اوپر ریلائی کر رہی تھی اور رشیا کی ملٹری فورسز اور ان کے اوپر ان کی جو جدید اسلحہ ہے اس کے اوپر ریلائی کر رہی تھی. سین اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایران جو ہے وہ اور حزب اللہ کو جو ہے نا وہ کافی سیٹ بیک ہوتا ہے. اسرائیل کی جو سٹرائک ہے حماس کے اوپر ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایران پھنس چکا ہے اسرائیل کے ساتھ, اس کی انگیجمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ اب فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ سیریا کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ ساتھ رشیا جو ہے وہ چونکہ یوکرین کے اندر بہت زیادہ انوالو ہے, فائٹ کر رہا ہے, وہاں پہ اس کو کافی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے, تو وہ ٹو فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ فائٹ نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے پیچھے قطر کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹنگ ہوئی تھی بشار الاسد کی, اور اس کے اندر جو ہے بشار الاسد اور ایرانی پریزیڈنٹ تھے اور پیوٹن تھے, ان تینوں کی, اور ساتھ میں قطری جو پریزیڈنٹ تھے بادشاہ تھے ان کے پاس جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سیٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہوئی. کانفرنس کے اندر اسد کو جو ہے وہ کہا گیا تھا پیوٹن کی طرف سے اور ایرانین پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ ابھی جو ہے وہ یو ہیو ٹو ڈو, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈو ڈائلاگ ود دا اپوزیشن فائٹرز, کیونکہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. پیوٹن نے اور ایرانی پریزیڈنٹ نے اس کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی اسد کو کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کو آ کے سیو کر سکیں, لیکن اسد کو سمجھ نہیں آئی. اس نے جو انڈر ڈاگ سمجھا تھا ایچ ٹی ایس کو یا جو اپوزیشن فائٹرز تھے ان کو, جو وہ لائے عمل یا پلاننگ کر رہے تھے, اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن نہیں سمجھا. تو اسد ایران اور رشیا کی بات نہیں مانتا اور ڈائلاگ کے لیے جو ہے وہ ماحول سازگار نہیں کرتا اپوزیشن فائٹرز کے ساتھ. اس طرف اسرائیل کی جو موساد ہے, سی آئی اے جو امریکہ کی ہے, اور دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ اپوزیشن فائٹرز کو اسلحہ بھی دے رہی تھیں, فائنینس بھی کر رہی تھیں, اور بیک اینڈ کے اوپر جو ورکنگ چل رہی تھی اس میں جو ہے وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ جیسے ہی اسرائیل حماس کو نیوٹرلائز کرے گا, ساتھ میں حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرے گا اور ایران کو پھنسا لے گا اس پوزیشن میں کہ وہ فائٹ نہ کر سکے فرنٹ فٹ پہ آ کے,
انہوں نے اپوزیشن فائٹرز کو پش اپ کیا اور انہوں نے سٹرائک کرنا شروع کر دی. اپوزیشن فائٹرز جو اس کو جنگ آزادی یا اسد رجیم کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر رہے تھے. وہ ایک بلیو تھا ان کا, ایک یقین تھا, ایک طرح سے ایک گول تھا اپنی کنٹری کو جو ہے اسد کی جو رجیم سے اس کو صاف کرنے کا اور اپنے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنانے کا. تو 8 دسمبر تک یہ سارا کچھ ایز پر پلان ہوا اور بشار الاسد جو ہے وہ کنٹری چھوڑ کے پلین پہ رشیا چلا گیا. ایچ ٹی ایس کے فاؤنڈر, کمانڈر اینڈ جو لیڈر ہیں ابو محمد الجیلانی, وہ اس وقت جو ہے وہ حکمران ہیں سیریا کے. ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سیریا کی جو گورنمنٹ تھی جیسی بھی تھی, ٹوٹی پھوٹی, جیسی بھی اس کی مینٹیلٹی تھی یا بروٹل تھی, لیکن وہ ایک طرح سے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے. وہ ایک طرح سے بڑے سٹرونگ ہول بنا کے کھڑے ہوئے تھے. ان بٹوین گریٹر اسرائیل کا جو ڈریم تھا وہ اسرائیل سے سٹارٹ ہو کے پیلسٹائن پہ قبضہ کر کے لبنان کا جو حصہ ہے حزب اللہ سے چھین کے, اس کے ساتھ ساتھ سیریا کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ چھین کے وہ آگے تک جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو انہوں نے میپ بنایا ہوا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو سیریا ایک واحد سپورٹ تھی ود دا ہیلپ آف ایران اینڈ ود دا ہیلپ آف رشیا. وہ ایک طرح سے سٹرائک کر رہے تھے. وہ ایک وے آؤٹ تھا, ایک رستہ تھا جہاں سے سپلائی ہوتی تھی ایران سے, سیریا سے ہو کے حماس کو اور حزب اللہ کی طرف جاتی تھی. تو ایک طرح سے وے آؤٹ تھا جس کے تھرو ایک طرح سے ایران نے ایک سٹرائک کر رکھا تھا, اس کو پیچھے دھکیل رکھا تھا اسرائیل کے اوپر, جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی افسوسناک ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایز اے مسلم خود ہی اپنے ہی مسلمانوں کو گرا کے جیوز کو جو ہے آگے فرنٹ لائن پہ سپیس دے رہے ہیں اور ان کو گریٹر اسرائیل بنانے کے خواب کے پیچھے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ہم اعلی کار بن رہے ہیں. اب کہنے کو تو یہ ساری فائٹ جو تھی وہ جنگ آزادی کہہ سکتے ہیں یا فریڈم فائٹرز کہہ سکتے ہیں یا انڈیپینڈنسی آف سیریا کہہ سکتے ہیں, اور ایک خود مختار ڈیموکریٹک گورنمنٹ آف سیریا بنانے کا ایک خواب جو سوچ کے یہ لوگ سارے اس کے ساتھ محمد الجیلانی کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے, وہ ان کا مائنڈ یہی تھا. تو کہنے کو تو یہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ تھی, انڈیپینڈنسی آف سیریا تھی, لیکن ہم ایز اے مسلم اعلی کار بن رہے تھے گریٹر اسرائیل کے خواب کی طرف. جو لوگ بلیو کرتے تھے محمد الجیلانی کے اوپر, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, ان کے ساتھ بلیو کر کے ان کو آگے فرنٹ پہ لگا کے سیریا کے حکمران جو بشار الاسد ظالم تھا, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو نکال باہر کیا. لیکن انڈائریکٹلی ہم نے مدد کی اسرائیل کی, انڈائریکٹلی ہم نے مدد کی امریکہ کی. وہ جو تسلط تھا ایران کا, رشیا کا یا سیریا کا اس سارے خطے کے اندر, وہ ختم کرنے میں ہم نے مسلمانوں نے اعلی کار بن کے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اب آپ دیکھیے سینیریو کیا بن رہا ہے. سینیریو یہ ہے جی, اسرائیل نے جیسے ہی بشار الاسد وہاں سے جو ہے وہ موو کیا ہے یا رول آؤٹ کیا ہے, وہاں سے بھاگا ہے, اس کے فوراً بعد اسرائیل نے جو گولان ہائٹس ہیں جو کہ سیریا کی ہی بیسیکلی جگہ ہے, اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ساری فورسز چڑھا دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہے, اس نے سیریا کے اندر تمام تک جو ایئر بیسز تھی ان کے اوپر سٹرائک کر کے تباہ کر دیا. تمام تک جو نیوی بیس تھی ان کو تباہ کر دیا. تمام تک انفراسٹرکچر اس نے تباہ کر دیا. جو ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی تھی, فائٹرز اس کو یوز کر سکتے تھے, یا ایز اے سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی, یا جیوز کو دھکیلنے کے لیے, پش بیک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی تھی, وہ انہوں نے ختم کر دیے. ایون جو ان کا ایٹم بام بنانے کا جو پلانٹ تھا اس تک کو انہوں نے تباہ کر دیے, تاکہ کسی قسم کی جو سیریا کی اگلی نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے وہ رزسٹ ہی نہ کر سکے اسرائیل کے, گریٹر اسرائیل کے خواب کے پیچھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو گرایا ہے. جو فورسز ہمیں سپورٹ کر رہی تھی, ایران, رشیا, ان کو پیچھے دھکیلا ہے. ہر ایک کا ایک اپنا انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن براڈر انٹرسٹ میں دیکھیں تو اگر یہ سیریا کی جو سلطنت ہے یا ریاست ہے یہ کھڑی رہتی اسرائیل کے آگے یا جیوز کو سٹرائک بیک کرتی رہتی, تو یہ سارا جو پلان تھا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پانا تھا. کہنے کو تو محمد الجیلانی جو ہے وہ ایک نیوٹرل اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں, جس کا انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں جو ہے وہ یہ بتایا بھی ہے کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, ہم سیریا کو جو ایک گریٹر نیشن بنانے کی کوشش کریں گے اور ایک گریٹر اکانومی بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ خود سوچیں کہ جہاں آپ کے ایئر کرافٹس کا جو ایئر بیسز ہے وہ ختم ہو جائیں, جہاں آپ کا جو ہے وہ نیول سسٹم سارا تباہ ہو جائے, وہاں پہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سارا تباہ ہو جائے,
ٹیکنالوجی کا پورا سسٹم، ڈیفنس سسٹم سارا تباہ ہو جائے، وہ ملک کبھی بھی سروائیول نہیں کر سکتے. انہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈیپینڈنسی جو ہے وہ لینی ہی پڑتی ہے. اب یہی جو سیرین گورنمنٹ نیکسٹ آئے گی وہ جیوز کی سپورٹ لے گی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور ساتھ میں CIA کی سپورٹ لے گی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو ان کی پوری ڈیپینڈنسی امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ہوگی. یہ جتنا مرضی کہتے رہیں جی ہم ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کی آواز کے لیے آئے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ سوچ کے لیے آئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو چیز ہوئی ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہوئی ہے. وہ جیوز کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرے گی، وہ CIA کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرے گی. وہ جو بیلنس آف پاور تھا، ایک سائڈ پہ رشیا، اسرائیل، ایران، لبنان، حزب اللہ، یمن یہ کھڑے تھے، ایک سائڈ پہ اسرائیل کھڑا تھا، ایون حماس بڑی اسٹرانگ تھی. تو پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر یہ جو ساری سائڈ تھی یہ ساری نیچے کی طرف چلی گئی ہے، اور یہ سائڈ بہت زیادہ اوپر آ گئی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کی جو سٹرائکس ہیں، اسرائیل کی جو بروٹیلٹی ہے، جو بنیامین نتنیاہو کی بروٹیلٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پورے اس ریجن مڈل ایسٹ کے اندر اس نے لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، ہزاروں لوگوں کو 50، 60، 70 ہزار یا 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو مار دیا. اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، سب کچھ تھا. اور پوری دنیا نے کسی اسلامی ملک نے، یعنی کہ ہمارے پاکستان سمیت کسی بھی اسلامی ملک نے اس کے اگینسٹ رتی برابر بھی نہ کوئی احتجاج کیا، نہ OIC کی میٹنگ ہوئی، نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ ظلم بند کرو. بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کنٹریز. صرف اور صرف ایک ایران، سیریا یہ کھڑے تھے. تھوڑی سی ایک طرح سے سپورٹ تھی رشیا کی طرف سے، تھوڑا سا یہ تھا کہ ہیلپ مل جاتی تھی، تھوڑا سا یہ تھا کہ چانسز تھے کہ شاید ریوائیو ہو جائے گا، جو کہ ہمارے ہی اپوزیشن فائٹرز نے، HTS نے، اس کے ساتھ ترکش فورسز نے، سب نے ملا کے سیریا کی گورنمنٹ کو گرا کے اب جو ہے وہ جھنڈے گاڑ دیے اپنے. اب دیکھتے ہیں آگے جو ان کا لاہ عمل آتا ہے. جو میری پریڈکشن ہے وہ یہ ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنسی ہوگی ان کی گورنمنٹ کی جیوز کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، CIA امریکہ کے اوپر اور ویسٹرن یونین کے اوپر. تو ایک طرح سے ان کی ڈومیننسی بہت زیادہ اوپر ہو جائے گی، بیلنس آف پاور نیچے چلا جائے گا، اس سے ظلم اور زیادہ ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن کو دبائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویلاگ کے اندر میں بتاؤں گا محمد الجیلانی کے بارے میں، جو کہ اس وقت رولر اور کمانڈر ہیں اس سیریا کے اندر. ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور انہوں نے کس طرح سے اس ساری موومنٹ کو رن کیا. تھینک یو ویری مچ.